حدیث نمبر 358 حدثني زید بن علی عن ابیہ جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال لما كان في ولایت عمر رضی اللہ عنہ اقبل قوم من اہل الشام محرمین فاصابوا بيض نعام فاوطؤوا وكسروا واخذوا قال فاتوا عمر رضی اللہ عنہ في ولایت عمر رضی اللہ عنہ فهم بهم وانتهرهم ثم قال اتبعوني حتى آتي عليا قال فأتوا عليا وهو في أرض له وبيده مسحات يقلع بها الأرض فضرب عمر بيده عضوده وقال ما أخطأ من سماك أبا تراب قال فقص القوم على علي بن أبي طالب القصة قال فقال علي رضي الله عنه انطلقوا إلى نوق أبكار فاتركوها فحلها فما نتج فانحروه لله عز وجل فقال عمر رضی اللہ عنہ یا ابا الحسن ان من البیض ما یمزق قال فقال رضی اللہ عنہ ومن النوق ما یزلق. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، آپ کے خلافت کے زمانے میں کچھ لوگ ملک شام سے حالت احرام میں آئے، انہیں ایک شتر مرغ کا انڈا ملا، راستے میں حالت احرام میں تھے اور شتر مرغ کا انڈا ملا، انہوں نے اسے پکڑ کر توڑ دیا اور اس کو کھا لیا، حاصل کر لیا، یعنی شتر مرغ کا انڈا راستے میں ملا تو انہوں نے اس کو پکا کر کھا لیا. راوی بیان کرتے ہیں وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، آپ کے خلافت کے زمانے میں آپ کے پاس آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مارنے کا ارادہ کیا، ان کو تنبیہ کرنے، ان کو ادب سکھانے کا ارادہ کیا اور ان کو جھڑکا، یعنی غصے میں آئے کہ حالت احرام میں شکار منع ہے شتر مرغ کا، تو شتر مرغ سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے دور رہنا ہے. تم نے حالت احرام کا پاس و لحاظ نہیں کیا اور انڈا ملا تو اس کا انڈا کھا گئے، اس وجہ سے آپ کو غصہ آیا، آپ نے ان کو جھڑکا اور مارنے کا ارادہ کیا. پھر آپ نے فرمایا تم میرے پیچھے آؤ یہاں تک کہ میں علی کے پاس جاتا ہوں. یعنی اب حالت احرام میں شتر مرغ کا شکار کرنا یہ تو درست نہیں ہے، لیکن شتر مرغ کا انڈا کھانے کی صورت میں محرم پر کیا چیز لازم آتی ہے، محرم کو کے لیے کیا حکم ہے، یہ حکم معلوم کرنے کے لیے تم چلو میرے ساتھ، میں علی کے پاس جاتا ہوں، یہ کہہ کر آپ راوی بیان کرتے ہیں. پھر وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، آپ کو تلاش کرتے ہیں. جب آپ کے پاس پہنچے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زمین پر تھے، یعنی کاشتکاری کر رہے تھے، کھیتی باڑی کی زمین تھی اور ان کے ہاتھ میں ایک پھاوڑا تھا جس کے ذریعے وہ زمین کو درست کر رہے تھے. یعنی جیسے کسان زمین پر ہل چلاتے ہیں اور اس میں بیج بوتے ہیں، اس کے لیے جو کوشش محنت کی جاتی ہے، کسان کے جو عمل ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ بھی ہاتھ میں پھاوڑا لیے زمین کو درست کر رہے تھے، اس کی مٹی نکال کر اس کو برابر کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر مارتے ہوئے کہا جنہوں نے آپ کا نام ابو تراب رکھا ہے انہوں نے آپ کا نام ابو تراب غلط نہیں رکھا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب آپ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت علی موجود نہیں ہیں. حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کے اور میرے درمیان کچھ بحث ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ گھر سے نکل کر باہر چلے گئے ہیں، شاید مسجد گئے ہیں. آپ جب مسجد جا کر دیکھے آپ نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں مٹی پر آرام فرما رہے تھے، آپ کے جسم اور زمین کے درمیان کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر حضرت علی کو جگایا، انہیں اٹھایا اور ان کی پشت مبارک سے، ان کی پیٹھ سے آپ نے مٹی کو دور کرتے ہوئے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کنیت یہ لقب تھا حضرت علی کے لیے، اس لیے آپ اس کو پسند فرماتے تھے. حضرت عمر کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لقب دیا ہے، تو آپ نے ان کو مٹی میں کام کرتے ہوئے دیکھا. تو جنہوں نے بھی آپ کو یہ جو لقب دیا ہے ابو تراب کا، انہوں نے آپ کو صحیح لقب دیا ہے. آپ مٹی کو درست کر رہے ہیں، زمین پر کھیتی باڑی کی تیاری کر رہے ہیں. پھر راوی بیان کرتے ہیں پھر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے آنے کا، اپنی آمد کا مقصد بیان کیا، پورا واقعہ سنایا کہ یہ لوگ حالت احرام میں نکلے تھے اور شتر مرغ کا انڈا انہوں نے استعمال کیا، اب ان کے لیے کیا حکم ہے. حضرت علی نے فرمایا، مسئلے کا جواب دینے کے لیے آپ نے فرمایا تم لوگ کم عمر اونٹنی کے پاس جاؤ اور اسے جفتی کے لیے نر اونٹ کے پاس لے جاؤ. یعنی ایک کم عمر اونٹنی کو ایک اونٹ کے پاس لے جاؤ اور ان دونوں کے میل ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوگا تم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. کم عمر اونٹنی کو ایک اونٹ کے پاس لے جاؤ، نر اونٹ کے پاس جفتی کے لیے یعنی صحبت کے لیے
ان کے ملاپ سے پھر جو بچہ پیدا ہوگا، پھر وہ جس بچے کو جنم دے وہ کم عمر اونٹنی اور اونٹ، اس بچے کو، اس اونٹنی کے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو الحسن، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا اے ابو الحسن، کوئی کنڈا خراب بھی تو ہوتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی اونٹنی وقت سے پہلے بچے کو جنم دے دیتی ہے۔ یعنی بعض کبھی کم عمر اونٹنی ہے تو وہ بچے کو جنم دے گی یا نہیں دے گی، یا پھر وہ بچہ جو پیدا ہوگا اس سے ناقص الخلقت تو نہیں ہوگا، کمزور ایسا، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اونٹنی وقت سے پہلے بچے کو جنم دے دیتی ہے۔ یعنی اب یہ جب اونٹنی اور اونٹ کی جفتی کروانے کے بعد جو اونٹنی سے جو بچہ پیدا ہوگا، اس بچے کو شتر مرغ کے انڈے کی سزا کے طور پر جو حالت احرام میں تم نے اس کا استعمال کیا ہے، اس کی چونکہ کوئی سزا نہیں بتائی گئی ہے، اس کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جزا، حالت احرام میں اگر انڈا کھا لے تو اس لیے اس طرح کیا جائے کہ وہ اس اونٹنی سے پیدا ہونے والے بچے کی تم قربانی کر دو، اللہ کی راہ میں اس کو دے دو، یہی دم ہوگا اس کی طرف سے۔ حدیث نمبر 359، وسألت زید بن علی